بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری محترم مستورات، آج رمضان کی 17 تاریخ ہے۔ اس رمضان کی 17 تاریخ کو اس دنیا سے ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی اللہ والی اور بہت زیادہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوب اور لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ وہ 17 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نمبر تھا۔ پہلی بیوی اماں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دوسری سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا اور تیسری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے محبوب ترین بیویوں میں سے ایک بیوی تھی۔ 17 رمضان کو ان کا انتقال ہے، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی تھیں، اور وہ خصوصیات ایسی تھیں کہ جو باقی بیویوں میں بھی نہیں اور دنیا کی کسی عورت میں بھی وہ نہیں۔ ایسی خاص باتیں تھیں جو اللہ جل شانہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ وہ خصوصیات اماں عائشہ رضی اللہ عنہا خود بھی بطور فخر کے بیان کیا کرتی تھیں کہ اللہ نے مجھے یہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اب پہلی سوچ تو ہم اپنی اور اماں کی جو ہے وہ یہ موازنہ کریں کہ وہ کن باتوں پہ فخر کر رہی ہیں اور ہم کن باتوں پہ فخر کر رہی ہیں۔ ہماری جو فخر کرنے کی چیز ہے یا عزت کا جو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے وہ دنیا کی چیزوں کو بنایا ہوا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کس چیز کو عزت کا معیار بنایا ہوا تھا اور کس چیز کو وہ اپنے لیے خصوصیت سمجھتی تھی اور اپنے لیے وہ باعث فخر سمجھتی تھی، تو ان کو وہ خود بیان کرتی تھی۔ پہلی خصوصیت تو ان کی یہ تھی کہ وہ کہا کرتی تھی کہ میں اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے واحد بیوی ہوں کہ جن کو اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں دیدار کروایا ہے۔ یعنی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر حضور نبی کریم علیہ السلام کے خواب میں لے کر آئے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنت کا ریشم کا رومال تھا، ریشمی رومال تھا، تو وہ طے بطے لگا ہوا تھا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ رومال کیا گیا اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رومال کے اندر جس لڑکی کی تصویر ہے اس کے ساتھ اللہ آپ کا نکاح فرمائیں گے اور وہ دنیا اور جنت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں وہ رومال جب کھولا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ ایسے ضرور کرے گا۔ تو یہ ذرا عزت سمجھیے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ میری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے خواب میں آ جائیں، جس کے خواب میں آئیں تو ہم اس کو کتنی خوش قسمت کہتی ہیں، خوش نصیب سمجھتی ہیں کہ بھی اس کو تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے، خواب میں زیارت ہوئی ہے۔ اب جس ذات کو اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت ہو تو وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی کہ جس کی اللہ کے نبی کے خواب میں جو آ رہی ہیں، اللہ کے ہاں وہ کتنی محبوب ہوگی۔ تو اماں عائشہ 2 دفعہ اللہ کے نبی کے خواب میں تشریف لائی ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ نظام چلا ہے، ان کو دکھایا گیا ہے، تو انہوں نے آپ کو نکاح سے پہلے اس بات کی خوشخبری دی تھی۔ تو اماں اس پہ فخر کرتی تھی کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ جل شانہ نے جو ہے میرے نکاح سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھایا ہے۔
دوسری جو وہ خصوصیت بیان کرتی تھی کہ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، 11 میں صرف اما عائشہ صدیقہ کنواری تھیں، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ اللہ کے نبی کی 11 میں سے 10 بیویاں وہ تھیں کہ جو بیوہ تھیں اور مطلقہ تھیں، اور جو ہے یہ صرف اما عائشہ صدیقہ جو تھی وہ کنواری تھی۔ تو یہاں سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ دیکھیں، اگر ہمارے ہاں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بچی جو ہے بیوہ ہو کے واپس آ گئی یا مطلقہ ہو کے واپس آ گئی، تو ہم اگر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے کوئی رشتہ اس کے ہم عمر نہیں ملتا، اس سے عمر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، جو پہلے ہی شادی شدہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عجیب ناسور ہے۔ تو ہم کم از کم اپنی نسل کا یہ ذہن بنائے، اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کا یہ ذہن بنائے کہ اگر مطلقہ یا بیوی سے بھی، مطلقہ یا بیوہ سے بھی شادی کرنی پڑے تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ مطلقہ عورت یا بیوہ عورت، وہ مطلقہ اور بیوہ ہونے کے بعد وہ انسانوں کے سب سے نہیں نکل جاتی، وہ انسان ہی رہتی ہے، اس کی بھی وہی عزت اور توقیر ہے کہ جو عام عورت کی ہوتی ہے، جو کنواری کی ہوتی ہے، غیر شادی شدہ کی ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے 11 میں سے 10 شادیاں کی ہی ان عورتوں سے ہے کہ جو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام اس بنیاد پر ہے کہ ہم اپنی نسل کا یہ ذہن بنائیں، اور اگر مطلقہ ہو یا بیوہ ہو اور دیندار ہو، اخلاق کی اچھی ہو اور آپ کے بچے کے مناسب ہو، تو اس رشتے کرنے میں عیب نہ سمجھا جائے۔ معاشرہ جو کہتا ہے وہ کہنے دے، اگر معاشرے کی بات ہم سنیں گی تو ہم تو دنیا میں جینے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ تو ہمیں زمین پہ چلنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، وہ تو ہمیں دنیا میں خوش نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ دنیا میں تو ہمیں زندہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو دنیاوی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنا جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو شریعت ہے، جو احکام ہے، جو دین ہے، وہ لوگوں کی وجہ سے نہ چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے۔ لوگوں کو کہنے دے جو کہتے ہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ اس کا رسول راضی ہے تو اللہ ساری مخلوق کو مجھ سے، آپ سے راضی کر دے گا، اور اگر اللہ اس کا رسول ناراض ہو گیا اور میں نے ساری دنیا کو خوش کر دیا تو مرنے سے پہلے اللہ ساری مخلوق کو مجھ سے اور آپ سے ناراض کر دے گا، اور سارے ہم مجھ سے اور آپ سے بدظن اور بدگمان ہو کے دنیا سے مجھے اور آپ کو رخصت کر دیں گے۔ تو خیر، اما عائشہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں 11 میں سے ایک بیوی ہوں جو کنواری ہوں۔ اگلی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ نے میری وجہ سے اس امت کو تیمم عطا فرمایا ہے۔ تیمم ایک جنگ تھی، جنگ کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کو ساتھ لیا، اور اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی کہ اللہ کے نبی جنگ کے موقع پہ یا سفر پر یا اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو اپنی ازواج میں سے قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا پھر اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاتے تھے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا، غزوہ ذی مصطلق کا نام اس کا نام ہے، غزوہ مصطلق اس جنگ کا نام تھا۔ تو غزوہ ہو گیا، واپسی ہو رہی تھی، تو واپسی پر ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرے، تو اب رات کا سفر تھا، تو صحابہ سے کہا کہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر لو تاکہ ہم سفر شروع کریں، تاکہ فجر کی نماز ہم اگلے مقام پہ پڑھ سکیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی جو ہے وہ نکل گئی اپنے تقاضا کرنے کے لیے۔ جو واپس آئیں تو انہوں نے اپنے گلے پہ ہاتھ مارا تو ہار ان کا گم تھا، انہوں نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا جو ان کی ہمشیرہ کا تھا، تو وہ دیکھا وہ گم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا ہار گم ہو گیا ہے تو میرا ہاتھ تو ڈھونڈوا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا چلو بھی میری عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ اب سارے صحابہ جو ہے وہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار مل نہیں رہا، اور اتنی دیر ہو گئی کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور جہاں پر موجود ہیں یہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی نہیں ہوگا تو وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو سارے صحابہ پریشان ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اے ابو بکر، دیکھو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، اگر ہم نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تو ہماری نماز فجر قضا ہو جائے گی، لہٰذا آپ اللہ کے نبی سے جا کے بات کریں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام خیمے میں تھے، اما عائشہ چونکڑی مار کر بیٹھی ہوئی تھی، اور آپ کی گود میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے سر رکھا ہوا تھا،
اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. تو چونکہ باپ تھے اور عائشہ جو ان کی بیٹی تھی, تو ان کو تھوڑا سا بغیر آواز کے ان کو غصے ہوئے, یعنی غصے کی آنکھوں سے دیکھا, تیز نظروں سے دیکھا کہ تیری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے. اگر ہار کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم اگلی جگہ پہ جاتے تو وہاں ہمیں نماز مل جاتی. تو اگر یہاں پر ٹھہریں گے تو نہ نماز ملے گی نہ وضو ملے گا, تو نماز قضا ہو جائے گی, نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے انگوٹھا اما عائشہ کی پسلی میں مارا زور سے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے جسم کو سخت کر لیا کہ میں حرکت نہ کروں, کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی جاگ جائیں. تو لیکن وہ میں جسم تو سخت کر لیا, لیکن میری آنکھوں سے آنسو اس درد کی وجہ سے نکلے. اللہ کے نبی کے رخسار پر گرے, اللہ کے نبی جاگ گئے. فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں, یہاں پر پانی موجود نہیں ہے, تو آگے پانی موجود ہے, اگر یہیں رہیں گے دیر ہو جائے گی تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی, تو لہٰذا ان سے کہیں کہ رہنے دے ہار کو, آگے چلتے ہیں. تو ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری. وحی کے جب آثار اللہ کے نبی پر ظاہر ہوتے تو اللہ کے نبی کی گردن جو ہوتی تھی وہ دائیں طرف ڈھلک جاتی تھی اور ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا. یہ وحی کا روب ہوتا تھا, وحی کا وزن ہوتا تھا. تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے جو وحی آئی تھی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر کے کہا کہ ابو بکر اب جو عبادت کرنا چاہتے ہو وہ کر لو. تو اما عائشہ کی وجہ سے اس امت کو, صرف پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ عظمت نہیں ملی کہ ان کو اللہ نے تیمم دیا ہو کہ بھی پانی نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر لو, یہ تمہارا وضو بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, تم پاک بھی ہو گئے, پاک باز بھی ہو گئے, صاف بھی ہو گئے, تو اب جون سی عبادت کرنا چاہے کر سکتے ہو. تو جب صحابہ کو یہ تیمم ملا تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ والہانہ انداز میں جوش میں آئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر, یہ تیرے گھر کی پہلی برکت نہیں ہے کہ جو ہمیں مل رہی ہو, یعنی تیرے گھر کی وجہ سے ہمیں بڑی برکتیں ملی ہیں, ہمیں بڑی آسانی ملی ہیں. تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اپنا قانون بدل دیا ہے. یعنی کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ اللہ اپنا قانون تبدیل فرما رہے ہیں. تو یہ ایک خصوصیت یہ بھی ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. اگلی خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ یہ کہتے تھے کہ میرا ابا وہ ہے جو سب سے پہلے خلیفہ بنے ہیں, یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے نبی کے جو نائب بنے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے ہیں. اور یہ کہتی تھی کہ میرے ابا وہ ہیں کہ جو صدیق ہیں. صدیق ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے, نبی کے بعد دو درجہ ہے. نبی کے بعد اگر امتیوں میں سب سے بڑا درجہ ہے تو وہ صدیق ہے. ہر امت میں جتنے بھی امتیں پہلے گزری ہیں ہر امت میں ایک صدیق ہوتا ہے. اس امت کا اگر کوئی صدیق ہے تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. تو یہ کہتی تھیں کہ میں صدیق کی بیٹی ہوں, پہلے خلیفہ کی بیٹی ہوں, جو پوری انسانیت میں اللہ نے یہ کسی کو شرف نہیں دیا, یہ شرف صرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا. پھر بیان فرماتی تھی بطور خصوصیت کے کہ میں وہ بیوی ہوں اللہ کے نبی کی کہ میری شان میں, یعنی میری شان اور میری عظمت میں اللہ نے قرآن کی 18 آیتیں اتاری ہیں. یعنی قرآن میں سورہ نور میں 18 آیات ایسی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری ہیں. وہ قصہ لمبا ہے, مختصر کرتا ہوں کہ ایک سفر تھا ایسا ہی. اس سفر میں اما عائشہ ہی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھی. تو کوئی وجہ بن گئی, اس وجہ کی وجہ سے اما عائشہ پیچھے رہ گئی اکیلے. تو ایک اور صحابی تھے صفوان بن معطل, وہ پہنچے تو انہوں نے اللہ کے نبی کی نہیں اتری. اللہ کے نبی بھی پریشان, اما عائشہ بھی پریشان, اور ابو بکر بھی پریشان, اور ان کی بیوی ام خیر بھی پریشان. ساری مسلمان بھی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میری بیوی کے بارے میں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی کی بیوی پر, اللہ کے نبی جیسی شخصیت کی پاک باز بیوی ہم لگا رہے ہیں کہ یہ عورت تو بڑی غلط ہے, نعوذ باللہ, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ناپاک ہے. یہ باتیں چل رہی تھی پورا 1 مہینہ. تو 1 مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اتری ہے. اما عائشہ فرماتی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ میری پاک دامنی ضرور بیان کرے گا, لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہو اور آپ علیہ السلام کی حرم ہو اور آپ کی بیوی ہو تو ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی.
تو خیر وہ کہتے ہیں پورا مہینہ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکے، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ ملنا نہ جلنا، بس رونا ہے اور کچھ نہیں ہے، بارے میں کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو میری پاک دامنی بیان فرما۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، عائشہ لیٹی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی کی جب بات سنی تو اللہ کے نبی کے لیے وہ بیٹھ گئی، فرمایا عائشہ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، پہلی بات اگر تو پاک باز ہے، تیرے بات کرتی ہوں کہ اللہ مجھے جانتا ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ میں پاک باز ہوں اور میں بالکل پاکیزہ ہوں اور صاف ہوں، میں بدکارہ عورت نہیں ہوں۔ یعنی اللہ پر کتنا بھروسہ تھا، اللہ سے کتنا تعلق تھا، اللہ سے کتنا تھا اور اللہ سے کتنا رابطہ تھا کہ اللہ پر یہ پریشانیوں کو، اپنے دکھ درد کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ یہ مسئلہ ہے، یا اللہ تو حل فرما، تیرے سوا کوئی حل کرنے والا ہی نہیں۔ تو صحابہ کا بھی یہی ذہن بنایا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد نبی میں تشریف فرماتے تو ایک صحابی آئے، دعا مانگ کے چلے گئے، کریم علیہ السلام پر پھر وحی نازل ہوئی، تو وحی نازل ہوئی کہ عائشہ اللہ کے نبی پہ وحی آ رہی ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ تو میرا مسئلہ حل فرما۔ مجھے یہ گمان تھا کہ اللہ میری برات یعنی پاک دامنی ضرور بیان کرے گا، جبرائیل کو بھیج دے گا یا اللہ کے نبی کے خواب میں بات آ جائے گی، لیکن میں تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے دامنی بھی میں خود بیان کروں گا۔ یہ ام عائشہ کی خصوصیات میں سے ہیں کہ ان کی شان میں قرآن اترا ہے۔ پھر اللہ نے اس آیت میں دو وعدے فرمائے ہیں ام عائشہ صدیقہ کے ساتھ، دو وعدے فرمائے ہیں، وہ کیا؟ لہم مغفرۃ و رزق کریم، کہ ہم نے عائشہ کو بخش بھی دیا ہے اور رزق کریم یعنی جنت بھی عطا فرما دی ہے۔ دنیا ہی میں اللہ کے نبی کی اس زوجہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اس 18 آیات میں یہ دو خوشخبریاں دی ہیں کہ عائشہ تو بخشی بخشائی بھی ہے اور عائشہ تو جنت میں بھی جائے گی۔ یہ ام عائشہ صدیقہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور پھر بیان فرماتی تھیں کہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وفات کا آخری ہفتہ تھا، یعنی اللہ کے نبی کے وفات سے 7 دن پہلے، وہ ام عائشہ کے گھر میں گزارے، اور ام عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک میں گئی ہے وہ میرا لعاب یعنی میرا تھوک تھا۔ وہ کیسے کہ ام عائشہ فرماتی کہ اللہ کے نبی میرے سینے پہ لیٹے ہوئے تھے تو میرے بھائی عبد الرحمن وہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھنا شروع کر دیا، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ مسواک استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، تو میں نے مسواک منگوائی، اللہ کے نبی نے جب منہ میں مسواک لی تو اللہ کے نبی کو کمزوری بہت تھی تو وہ مسواک چبا نہ سکے، نرم نہ کر سکے، تو وہ مسواک میں نے لی، اپنے منہ میں ڈالی، اس کو نرم کر کے اس کے ساتھ میرا تھوک بھی لگ گیا تھا، پھر وہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالی تھی، تو اللہ کے نبی کے منہ میں جو آخری چیز گئی وہ میرا لعاب گیا تھا، اس کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ خصوصیت بھی بیان فرماتی، اور یہ خصوصیت بھی کہ میرا جو گھر ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا روزہ مبارک بنا، یعنی اللہ کے نبی کی آرام گاہ بنی، آج بھی اللہ کے نبی کا جو روزہ مبارک ہے یعنی جہاں اللہ کے نبی کی قبر مبارک بنی ہوئی ہے، یہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، آپ کا کمرہ ہے جس کمرے میں ام عائشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی۔ اور اس روزے کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے آئیں گے جو میرے روزے پہ درود و سلام پڑھیں گے، پھر شام کو چلے جائیں گے 70,000 اور آئیں گے اور فجر تک میرے روزے پہ درود و سلام پڑھیں گے، اور جو ایک دفعہ 70,000 آ گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ یہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے کن کے روزے پر، کن کے گھر میں؟ ام عائشہ صدیقہ کے گھر میں۔ یہ ام عائشہ کی یہ خصوصیات تھی۔ اور کیا خصوصیات ہیں کہ ام عائشہ کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دین کے علم کے 3 حصے کیے جائیں، کہ دین کا علم 3 حصوں میں ہے، تو 2 حصے کا علم، 2 حصے کا جو ہے احکام اور شریعت کے احکام اور شریعت کا علم اس امت کو ام عائشہ صدیقہ نے عطا فرمایا، یعنی 1/2 حصے دین ام عائشہ کی وجہ سے اس امت کو ملا ہے، کہ اپنے وقت کی بہت بڑی عالمہ تھی، قرآن کو جاننے والی تھی، حدیث کو جاننے والی تھی، مسائل کو جاننے والی تھی، اور ہم جو عالم کا کورس کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو سب سے مشکل ترین علم ہے وہ علم وراثت ہے، یعنی ماں باپ مر گئے، مال تقسیم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اولاد میں، پھر اس کی اولاد، ماں باپ، یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ سب سے مشکل علم ہے۔ اما عائشہ کو یہ علم ایسے یاد تھا جیسے ہمیں الحمدللہ رب العالمین یاد ہے، اور بڑے بڑے صحابہ آ کر
اما عائشہ سے یہ علم سیکھتی تھی، اما عائشہ سے علم سیکھتے تھے، یعنی اما کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت بھی ہو کر وہ دین کی بہت بڑی عالمہ بن سکتی ہے، دین کی بہت بڑی جاننے والی بن سکتی ہے، مسائل سیکھ سکتی ہے، قرآن سیکھ سکتی ہے، حدیث سیکھ سکتی ہے، مسائل سیکھ سکتی ہے، تاکہ گھریلو جو عورتیں ہیں وہ اپنی زندگی دین کے مطابق گزار سکیں، شریعت کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ ہر عورت کے پاس ہر مرد تو نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم اپنی ذات کی حد تک، کہ جس حد تک اللہ اس کے رسول کی طرف سے مجھ سے مطالبہ ہے کہ تم دین سیکھو اور دین کے مطابق زندگی گزارو، اتنا دین سیکھنا مجھ پہ آپ پہ فرض ہے۔ ایمان سے بتائیں کہ ہمیں نماز کے فرائض کا کیا پتہ کہ نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہم میں سے کس کو پتہ ہے؟ فرض چھوٹ گیا نماز نہیں ہوئی، واجب چھوٹ گیا سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ اور 18 مفسدات ہیں، مفسدات کا مطلب نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں میرے آپ کے علم میں نہیں ہے، اگر ہم ان میں کام کر دیا تو نماز چھوٹ گئی، ہماری نماز قبول نہیں، ہم تو ویسے اوپر نیچے ہو رہی ہیں، وہ تو ورزش ہو رہی ہے بس۔ وضو کی کیا فرائض ہیں، وضو کی کیا سنتیں ہیں، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ میں مختصر 2 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ جو بنیاد بنتی ہے نماز کے قبول ہونے کی، ان میں مجھ میں آپ کو کتنا علم ہے اور ہم کتنا شوق رکھتے ہیں اس کو سیکھنے کا، کہ ہم نے گھر والوں کو بٹھایا ہو یا گھر والوں سے کہا ہو کہ جاؤ بھی تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کے آؤ، ہمیں بتاؤ کہ وضو کے کتنے فرض ہیں، وضو کی کتنی سنتیں ہیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں بتاؤ، جاؤ سیکھ کر آؤ، ہمیں بتاؤ، علماء سے سیکھ کر آؤ، بات تو خود جاتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی، غسل کیسے کرنا ہے، غسل کے کیا فرض ہیں، کن کن باتوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کن کن باتوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، کن کن باتوں سے جو ہے وہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، کون بتائے گا؟ خامد ہمیں آ کے بتا نہیں رہے، ہم ان کو کہہ نہیں رہی، تو بس یوں ہی بے ڈگری زندگی گزر رہی ہے، بے مقصدی زندگی گزر رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ہم کام کرتی ہیں نا جی تو کتنے اہتمام سے کرتی ہیں، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے، وہ لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، شادی ہے، تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں ہر معاملات کو ہم اہتمام سے کرتی ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھ کر کرتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او کوئی بات نہیں جی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ قبول کر لے گا۔ تو دین کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ اور میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے رمضان روزہ رکھا ہوا تھا غالباً 10 محرم کا، تو افطاری 5 منٹ پہلے کر لی، اذان سے بھی 5 منٹ پہلے کر لی، تو میں نے کہا بھی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اور نہیں مولوی صاحب چھوڑے اللہ غفور رحیم، اللہ قبول کر لے گا۔ تو میں نے کہا پھر آپ دوپہر کو افطار کر لیتے، دوپہر کو روزہ توڑ لیتے، اللہ غفور رحیم 5 منٹ پہلے اللہ غفور رحیم ہے تو آدھا دن اللہ پہلے غفور رحیم نہیں؟ دین کے معاملے میں ہم فوراً اللہ غفور رحیم لے آتے ہیں، اور کھانے پینے کا اور لباس کا اس معاملے ہم نے کبھی نہیں کیا کہ اللہ غفور رحیم ہے، چھوڑو جی کوئی بات نہیں، اچھا لباس نہیں پہنیں گے، شادی پہ پرانا لباس پہن لیں گے، عید پہ پرانا لباس پہن لیں گے، پرانی جوتی پہن لیں گے، کوئی بات نہیں، لے کر آنا ہے، ترتیب بنانی ہے اور پورا اہتمام کرنا ہے، اور سستی کرنی ہے تو وہ اللہ کے دین میں۔ میری ماؤں بہنوں، یہ سستی ہمیں برباد کر دے گی، یہ سستی ہمیں برباد کر بھی رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس مرد نے یا جس عورت نے نماز پڑھی، وضو اچھی طریقے سے نہیں کیا، نہ فرائض کا پتہ نہ سنتوں کا پتہ، نماز بھی بے ڈھنگی سی پڑھ دی، نہ فرض کا پتہ نہ واجب کا پتہ نہ مفسدات کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ نہ قرآن کا پتہ، بس بے ڈھنگی سی پڑھ دی نماز، جان چھڑوائی، یعنی 4 رکعتیں ہم نے 2 منٹوں میں پڑھ دی، 4 رکعتیں ہم نے 2 منٹوں میں پڑھ دی، کہ رکوع بھی جو ہے فوراً، سجدہ بھی فوراً، اور یوں ہم نے نماز پڑھنی جیسے ہمیں ریس لگی ہوئی ہے۔ یہ نماز جو پڑھی ہوئی ہے، یہ نماز اس نمازیہ عورت کے لیے بددعا دیتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ، جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے اسے تو برباد فرما۔ تم تو نماز کی روزانہ بددعائیں لے رہی ہیں، یہ وہ عورت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے لیکن کھانا خراب کر رہی ہے۔ تو بتائیں جو نماز پڑھتی نہیں ہے سرے سے، ہمارے ہاں تو عورتوں میں مصیبت یہ ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتی،
گھر کے کام کاج میں لگی ہوں گی، سستی کر رہی ہوں گی، اور نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھیں گی، آخری وقت میں جا کے نماز پڑھیں گی، تو جب قضا ہونے کے قریب ہوگی۔ تو یہ بھی نماز کا مذاق ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ تو اما عائشہ کو دیکھیں کہ دین کی بہت بڑی عالمہ، بڑے بڑے صحابہ سے دین سیکھنے کی لا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں۔ تو یہ جو نماز ہوگی 60 سال کی اگر بھی پڑھی ہوگی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، بددعائیں دیتی ہوئی جائے گی۔ تو جس کو نماز بددعا دے دے تو اس کے گھر کی زندگی کیسے سکون والی ہوگی، اس کی دنیا کب اچھی ہوگی، اس کے حالات کب اچھے ہوں گے؟ تو اس لیے میری ماؤں بہنوں، ہم اپنی اسلامی ماؤں بہنوں کی تاریخ پڑھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب سے زیادہ نفل پڑھنے والی، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والی، اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ 1,00,000 درہم ان کے پاس آیا کہیں سے ہدیہ۔ 1,00,000 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس وقت تقریباً 600 روپے کا۔ 600 روپے کو ضرب دیں 1,00,000 سے، کہاں بات پہنچتی؟ تو وہیں بیٹھے بیٹھے سارے غریبوں میں وہ سارا مال تقسیم کر دیا، خود روزے سے تھی۔ افطاری کا وقت آیا تو خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے سامان لے آؤ، تو انہوں نے گھر میں کھجور، پانی یہ تھا وہ لے آئی جو موجود تھا۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ 1,00,000 روپیہ آیا تھا، اس میں سے 1 روپیہ آپ رکھ لیتی، چلو ہم بھی گوشت لے کے آج پکا لیتی۔ تو اماں کہنے لگی کہ اب بتا رہی ہو، پہلے بتا دیتی، یعنی یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، میں اپنے افطاری کے لیے بندوبست کروں، یوں اللہ کے نام پہ سب کو صدقہ کر دیں، یوں اللہ کے نام پہ سب کو صدقہ کر دیں۔ تو اس لیے ہم اپنی اسلامی ماؤں بہنوں کو پڑھیں کہ ان کی کیا زندگی تھی، کیا ان کا مقام تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ، یہ عائشہ جو ہیں یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں۔ دنیا میں بشارت مل گئی کہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اتنی بڑی عزت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ حکم یہ ہے کہ ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ بالکل معمولی کپڑے پہنتی تھی۔ ان کے پاس ایک جوڑا تھا اور اس وقت اس جوڑے کی قیمت 4 درہم تھی، یعنی 4 درہم سے مراد آپ لے لیں 2,000 روپے، آج کا 2,000 روپے تھا۔ وہ خصوصی ان کا کپڑا تھا کہ جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوتا تھا۔ اور پورے مدینہ میں اگر کسی بچی کی شادی ہوتی تھی تو اما عائشہ سے یہ جوڑا ادھار مانگ لیتی، اپنی شادی کو بھگتا کر پھر یہ جوڑا اما کو واپس کر دیتی۔ آج ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ اپنا جوڑا پہنا ہوا دوبارہ پہننے کو ہم شرم محسوس کرتے۔ اور اما عائشہ کو دیکھیں کہ کتنی بڑی عزت والی ہے، کتنا بڑا معاشرے میں مقام ہے، تو ان کا وہ جوڑا کرائے پہ چل رہا ہے۔ کرائے سے مراد یہ کہ ادھار چل رہا ہے، پیسے نہیں لیتی تھی لیکن عورتیں پہن لیتی تھی، عیب محسوس نہیں کرتی تھی، اور اما عائشہ دیتے ہوئی بھی شرم محسوس نہیں کرتی۔ تو ہم ان کی زندگی پڑھیں تاکہ ہماری دنیا کی زندگی آسان ہو جائے، ہمیں پتہ چلے کہ صرف دنیا ہی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، آخرت کی دوڑ لگانی ہے۔ تو اس کے لیے کوشش ہم یہ کریں، انشاءاللہ ان کو پڑھیں، اور ان کو جس باتوں کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے ان باتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ علم جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی شریعت کا علم حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ صرف مردوں پہ فرض نہیں ہے، عورتوں پہ بھی فرض ہے۔ اسی کے لیے ہم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے کہ انشاءاللہ ہماری نیت یہ ہے کہ عید کے بعد ہم نے مدرسے کی ترتیب بنانی ہے، عورتوں کے لیے مخصوص ہے، بس روزانہ 2 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ نے دینے جی، اور 2 سال ہے، صرف 2 گھنٹے روزانہ اور 2 سال کا کورس جی۔ اور ٹائم ہم نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس میں آپ گھر کے ساری ضروریات سے فارغ ہو کر ہمارے پاس آ سکتی ہیں۔ تو اس کی انشاءاللہ ضرور نیت کریں اور بھرپور آواز لگائیں، خود بھی آنا ہے، اوروں کو بھی ساتھ لانا ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے یہ دین سیکھنا ہے، علم سیکھنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم کر رہی ہیں، عبادات کر رہی ہیں، کم سے کم یہ عبادات تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی تھکیں اور جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو ہمارا کھاتا صفر ہو، بھئی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں آیا، تو پھر وہاں افسوس کریں گے، افسوس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔